اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ قاضی فیضی صاحب پر جسٹس منصور علی شاہ کا سخت وار اور سپریم کورٹ کا انتہائی اہم فیصلہ جاری ہو گیا، اور فیصلہ کیا تھا اس کی تفصیلات بتاتے ہیں، اور آپ ساتھ لوگوں کو بتائیں گے کیا آئینی ترمیم اگر پاس ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے ویلاگ میں ہم پہلے آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر چکے ہیں۔ جب تک آئینی ترمیم پاس نہیں ہوگی یا کچھ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن نہیں شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو یہی بتاتے رہیں گے کہ آئینی ترمیم کے لیے PTI کے ترائے MNA چاہتی ہیں۔ جب تک مولانا فضل الرحمان ساتھ دے بھی دے 3 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ انتہائی اہم فیصلہ، اور سپریم کورٹ کی سمجھو یہ وارننگ ہے سب سے پہلے کہ سپریم کورٹ نے آج الیکشن کمیشن جو PTI کی مخصوص نشستوں پر نہیں دے رہا تھا، اور PTI کے 41 MNA کو آزاد کرا دیا۔ اب یہ کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 63A کا فیصلہ دے رکھا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ ووٹنگ کیا حکومت یہ کر پائے گی۔ اگر یہ حکومت کر لے گی تو پھر اس کا علاج مثال کے طور پر یہ آئینی ترمیم ہو گئی، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں اور پیروں تلے رونگتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جاری ہوا۔ سپریم کورٹ کے انتہائی اہم میں 4-5 پوائنٹ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے حکم پر عمل کرنا ہے، اور اگر نہ عمل کرنے کی صورت سخت نتائج بھگتنے ہوں گے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کیونکہ چیف جسٹس بننے والے ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں، اور کہا کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ اپنا اس فیصلے کے، اور الیکشن کمیشن نے خود تسلیم کیا ہے کہ بیرسٹر گور علی PTI کا چیئرمین ہے اب، اور نہیں ہے، اور جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ صرف حربے ہیں، مثال کے طور پر یہ PTI کو دینا مثال طور پر یہ حربے ہیں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ نہیں یہ حربے نہیں ہوں گے۔ اب آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے یہ 8 جج ہیں، مثال کے طور پر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر معین اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن رضوی، جسٹس سخاوت علی، اور جسٹس 8 جج ہیں، اور اس کے بعد یہ 8 جج اور سپریم کورٹ میں 19 جج ہیں۔ اب 3 ججوں کی اور کون ہے؟ سب کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک بھی منصور علی شاہ کے ساتھ جائے گا 9، اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی منصور علی شاہ کے ساتھ 10، اور جو سندھ سے ایک ہیں تو وہ بھی جائیں گے جس میں۔ اب بات ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 7 جج کون کھڑے ہیں؟ 2 اڈھاک جج اور جسٹس اختر اخوان اور امین الدین خان 4، اور قاضی فائز عیسیٰ 5۔ کیا جسٹس مسرت ہلالی کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں کھڑی ہوں گی۔ جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا ابوالفضل کفت ہے، اور جسٹس جمال مندوخیل، اور ساتھ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی نام ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کیا کریں گے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے رہیں گے۔ اب دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان کے ووٹ ہو بھی جائیں اور نہ ہو بھی تو کچھ نہیں بنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ پیغام تمام اداروں کو وارننگ ہے، اور کھلے عام وارننگ، اور قاضی فائز صاحب کو بھی یہ سخت پیغام ہے، اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو سپریم کورٹ کے جج آپ کے ساتھ، اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس ہوگا، اور اس میں بہت سخت رد عمل آئے گا۔ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حکومت جو بھی کر لے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتاتے رہیں گے، لیکن جیسے منصور علی شاہ کا یہ فیصلہ بہت انتہائی اہم ہے، اور کیا ہے اس کی آپ لوگوں کے ساتھ ہم انفارمیشن اگلے ویلاگ میں شیئر کریں گے کہ حکومت آئینی ترمیم کیوں کرنا چاہتی ہے اور کیا چاہتی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ فیصلہ انتہائی اہم ہے، اور اس وقت جاری ہوا جب اب دیکھتے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن یہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس پر توہین عدالت لگ جائے گی، اور یہ توہین عدالت کا کیس ہوگا، اور الیکشن کمیشن فارغ ہو جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے 8 ججوں کا یہ فیصلہ ہے، اور 8 ججوں کے حکم پر عمل درآمد کرنا ہوگا، جس پر جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس وقت جاری ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں ہے، اگر
سوار اگر یہ نہیں کرتے سوار والے دن امید ہے کہ سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر سکتی ہے اور جس سے منصور علی شاہ سخت رد عمل دے سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن جس کے باپ کھڑے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ سے اب لڑائی شروع ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ ہی وید پاکستانی ادارہ اگر یہ ادارہ ہو گیا۔ اس کی تفصیلات اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ کے ججوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے اس پر کیا اثرات ہوں گے، اس پر آپ لوگوں کو ساتھ میں تفصیلی اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ میرا مین پوائنٹ یہ تھا کہ اب جیسے منصور علی شاہ کا فیصلہ انتہائی اہم ہے اور 8 ججوں کا پیغام ہے، اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے اس دن کو جاننا انتہائی اہم تھا، اور اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومتی ملاقات، پھر اس کے بعد عمران اور اس کی ملاقات دیکھیے، اگر ملاقات ابھی تک نہیں، مولانا فضل الرحمان کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ سپریم کی ہائی کورٹ چاہتے اگر حکومت کے ساتھ جائیں تو مولانا کا بھی پروگرام بڑھ جائے گا۔ مثال کے طور پر 3 ووٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کا اغوا کیا جائے گا، پی ٹی آئی کے ووٹ ڈلوائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی اور سپریم کورٹ کی جانب سے سخت رد عمل ہے۔ اس کی اگلے ویلاگ میں میں آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی وقت مل رہی۔ شکریہ۔